بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے جو کہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا حکم انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھا۔ ایک دن ہدہد پرندوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھی۔ کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ خط کون لایا اور کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اور تم کو سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کے فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ بات پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار پھر بھی انہوں نے ملکہ سبا کو ہی سونپا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کریں گی ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح ان تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے اجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا نہیں سکتے۔ اگر میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا اور تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح ان کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ہٹ دھرم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پاس پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکنے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے۔ جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ ہے اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس تخت کی حیات میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک خوبصورت شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ کیسر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ صحن میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ایسی ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے کا اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ بہت شکریہ۔